بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالمی محاذ پر پاکستان کو ایک اور بہت بڑی کامیابی اور بھارت کو ایک اور بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اور آپ کو یہ سن کر فخر ہوگا کہ تمام عالمی طاقتوں نے پاکستان کی غیر موجودگی میں پاکستان کا ساتھ دیا اور بھارت کو ذلیل و رسوا کیا۔ اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز دیں گے اور پھر ہم آپ کو عالمی رپورٹس بتائیں گے کہ وہ کیا بتا رہی ہیں کہ بھارتی فوج کس ذہنی اور جسمانی دباؤ کا شکار ہے اور کس قدر خودکشیاں ہو رہی ہیں وہاں پر اور کیوں ہو رہی ہیں، وہ وجوہات بھی بتائی ہیں، اور اس کے مقابلے میں پاکستانی فوج کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ وہ رپورٹ سن کر آپ کو اپنے ملک پر، اپنی فوج پر فخر ضرور ہوگا۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل SH TV سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ جب سے عمران خان نے بھارت کو بے نقاب کرنا شروع کیا، مودی کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانا شروع کیا، اور ہماری خفیہ ایجنسیوں نے جب بھارت کے خلاف پوری دنیا کے سامنے ناقابل تردید ثبوت رکھ دیے کہ کس طرح سے بھارت پاکستان سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی کروا رہا ہے اور دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کی فنڈنگ کرتا ہے، ان کی ٹریننگ کرتا ہے، ان کا علاج کرتا ہے، اور بھارت میں کس طرح سے اقلیتوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، اس کے بعد انسانی حقوق کی تمام تنظیموں نے تحقیقات شروع کی اور بھارت کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ کئی عالمی رپورٹس بھی آئیں جن میں بھارت کو دہشت گرد کہا گیا، یہاں تک کہ یورپین یونین نے تحقیقات کی اور بھارت کا ایک بہت بڑا فراڈ پکڑا کہ بھارت پچھلے 15 سالوں سے یورپین یونین کو بے وقوف بنا رہا ہے، یونائٹڈ نیشنز کو بے وقوف بنا رہا ہے، پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈاز کر رہا ہے، اور ایسی بے پناہ معلومات ہیں جو SH TV اردو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہے۔ اس سب کے بعد سے پاکستان کو عالمی محاذوں پر پے در پے فتح اور بھارت کو پے در پے شکست ہو رہی ہے، اور بھارت کی اس شکست میں جتنا ہاتھ پاکستان کا ہے اس سے 10 گنا بڑھ کر بھارت کا اپنا ہاتھ ہے۔ دو اہم ترین کمیٹیاں ہیں جن کی بھارت سربراہی چاہتا تھا، ان میں سے ایک کمیٹی ہے داعش اور القاعدہ پر پابندیوں کے حوالے سے، افغانستان کے امور کے حوالے سے۔ اس کی سربراہی حاصل کرنے میں بھارت کو بری طرح سے ناکامی ہوئی، آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں، لیکن اتنا تو اب پوری دنیا جان چکی ہے کہ داعش کو سپورٹ کون کرتا ہے، افغانستان میں امن کون نہیں چاہتا۔ اور دوسری کمیٹی ہے ایٹمی عدم پھیلاؤ سے متعلق، اور یہ سلامتی کونسل کی انتہائی اہم 2 کمیٹیاں ہیں۔ بھارت نے اپنے سپورٹرز کے ساتھ مل کر خود کو نامینیٹ کروایا اور بھارت کو ان کمیٹیوں کا سربراہ بننے کے لیے صرف 15 ووٹ درکار تھے۔ بھارت جس کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہوتی تھی اور پاکستان جس کے ساتھ کھڑا ہونا بھی کوئی ملک اپنی تذلیل سمجھتا تھا، لیکن عمران خان کی آواز اور باجوہ ڈاکٹرائن نے دنیا کا دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیا، بھارت اور پاکستان کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا، اور 27 فروری اس کا بہترین نمونہ تھی۔ پاکستان جو بھارت کے الزامات خاموشی سے اپنے سر پر لے لیتا تھا، کبھی امریکہ سے پریشر پڑتا تھا، کبھی عرب ممالک سے پریشر پڑتا تھا، خاموشی سے پاکستان مار کھاتا رہتا تھا۔ 27 فروری کو پاکستان نے بھرپور جواب دیا، دنیا کو بتایا کہ دیکھو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر ابھینندن کو واپس کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ دیکھو ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا کے سامنے رکھ دیا، بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہندوتوا کیا ہے، RSS کا نظریہ کیا ہے، اکھنڈ بھارت کیا ہے، پوری دنیا کو بتا دیا۔ پھر افغانستان میں بھارت کیا کچھ کر رہا ہے، پاکستان میں کیا کچھ کروا رہا ہے، داعش کو کس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، اور اب پوری دنیا بھارت سے متنفر ہو چکی ہے اور پاکستان کے حق میں بات کرتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی، کہاں پاکستان کے 2.5 سال کی محنت اور کہاں بھارت کی برسوں کی محنت اور اس کے علاوہ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ۔ آج بھارت کو 15 ووٹ نہیں ملے، اور رکن ممالک نے کیا کہا، انہوں نے بھارت کو ووٹ کیوں نہیں دیے؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے بھارت کو سربراہی دی تو بھارت پاکستان کے خلاف اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ ابھی حال ہی میں یورپین یونین نے EU ڈس انفو لیب نے بھارت کو بے نقاب کیا ہے کہ کیسے بھارت پاکستان کو 15 سال سے
بدنام کرتا رہا, اس کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈاز کرتا رہا, یورپین یونین اور یونائٹڈ نیشنز کو بے وقوف بناتا رہا. کیسے بھارت میں شریواستو گروپ کام کر رہا تھا, ای یو کرونیکلز کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. نہیں جانتے تو ہمارے چینل پہ آپ کو اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو مل جائے گی. تو ان ممالک کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف اپنے منفی ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے, اس لیے ہم بھارت پر اعتبار نہیں کر سکتے اور اس لیے بھارت کو ان کمیٹیوں کی سربراہی نہیں دی جا سکتی. افغانستان میں امن کے حوالے سے جو کمیٹی ہے اس کی سربراہی بھارت کو نہیں دی جا سکتی, کیونکہ بھارت افغانستان میں امن نہیں چاہتا. اور داعش اور القاعدہ پر پابندیاں لگانے کے حوالے سے تو داعش کو تو سپورٹ ہی بھارت کر رہا ہے. پھر ایٹمی عدم پھیلاؤ والی کمیٹی کے حوالے سے بھارت ایک نامناسب ملک ہے, یہ کہنا تھا رکن ممالک کا, کیونکہ ابھی حال ہی میں بھارت نے چین کے خلاف اگنی 5 میزائل لگایا ہے. تو جو ملک دوسرے ممالک کو ایٹمی حملے کی دھمکیاں دیتا ہے, ایسے ملک کو ایٹمی عدم پھیلاؤ کی رکن کمیٹی کا سربراہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی یہ ریفرنس دیا گیا کہ پاکستان نے ابھی حال ہی میں سلامتی کونسل کو ثبوت دیے ہیں کہ بھارت پاکستان میں ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کو فنڈنگ کر رہا ہے. تو یہ بھارت کی بہت بڑی شکست ہے اور پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے کہ پاکستان کے لیے آج پاکستان کی غیر موجودگی میں بھی سلامتی کونسل میں بڑی بڑی طاقتیں بات کر رہی ہیں. اب آتے ہیں اگلی خبر پر. فوج میں خودکشیوں کے حوالے سے جو عالمی رپورٹس آئی ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. ذہنی اور جسمانی دباؤ کی وجہ سے کون سی فوج میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں؟ وہ ہے امریکی فوج. دی ایسوسیٹڈ پریس نے اس خبر کو شائع کیا ہے اور امریکہ ان خودکشیوں کو روکنے کے لیے بڑے اقدامات کر رہا ہے. سائیکیٹرسٹ کے بیچ بھی بیٹھے ہیں, ٹریننگ پلانز بھی بنائے گئے ہیں, لیکن خودکشیوں میں بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور پھر کرونا کے بعد سے ان خودکشیوں میں مزید 20% کا اضافہ ہو گیا ہے. چین میں 3 افسران نے خودکشی کی کیونکہ ان پر کرپشن کے کیسز تھے اور چین میں کرپشن کی سزا آپ جانتے ہیں. اب بات کرتے ہیں بھارت کی. بھارت میں 2010 سے لے کر اب تک 1000 سے زائد فوجی خودکشی کر چکے ہیں. ہر تیسرے دن وہاں پر ایک فوجی خودکشی کر رہا ہے. یہ رپورٹ انڈین آرمی کے اپنے تھنک ٹینک نے دی ہے اور اس کے مطابق آدھی سے زیادہ بھارتی فوج ذہنی دباؤ کا شکار ہے. ان میں زیادہ تر فوجی وہ ہیں جن کو لائن آف کنٹرول پر یا لائن آف ایکچول کنٹرول پر بھیجا جاتا ہے, یا وہ فوجی جن کو مجاہدین کے مقابلے کے لیے کشمیر میں تعینات کیا جاتا ہے. اب لائن آف کنٹرول پر یا لائن آف ایکچول کنٹرول پر ہونا ان کی خودکشیوں کا سبب بن رہا ہے. تو اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے, موت کا خوف. کبھی بھی کہیں سے بھی گولی لگ سکتی ہے اور بھارتی فوجی وہاں پر شہادت کی خواہش میں نہیں گئے ہوتے, وہ اپنی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. دوسری وجہ انہوں نے بتائی کہ کیونکہ یہ گھروں میں نہیں جاتے, یہ گھر سے دور رہتے ہیں, ان کو چھٹیاں بھی نہیں ملتی, تو ان کے جائیداد میں اور شادی شدہ زندگی میں بڑے منفی اثرات پیدا کرتے ہیں. پھر ایک اور وجہ یہ بتائی کہ افسران اور جوانوں میں جو فرق ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں جو اونچی ذات اور نیچی ذات کا فرق ہوتا ہے, تو بالکل اسی طرح کا فرق ہے ایک فوجی افسر میں اور ایک فوجی جوان میں. خوراک کی شکایتیں آپ سنتے رہتے ہیں, کام بہت زیادہ کروایا جاتا ہے, خوراک ان کو دی نہیں جاتی, تو ان میں انرجی کہاں سے آئے گی. پھر ان کو ایک جگہ پر ٹکنے نہیں دیا جاتا, بہت جلد ان کی ٹرانسفرز ہو جاتی ہیں, اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کو ایک جگہ کی زیادہ جانکاری نہ ہو سکے, اور کیا پتہ یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو ہماری معلومات نہ دے رہے ہوں, تو ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. پھر ٹرانسفرز کے لیے, پروموشنز کے لیے افسران کی ناجائز خواہشات پوری کرنی پڑتی ہیں. تو ایسی بہت ساری ریزنز دی ہیں, اور سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ وسائل کی کمی. تو اب ہم آپ کو ایک ریزن بتاتے ہیں کہ وسائل کی کمی تو پاکستانی فوج میں بھی بہت ہے, لیکن پاکستان میں فوج میں خودکشی کی شرح بالکل 0 ہے. ایک فوجی بھی ایسا نہیں ہے جس نے خودکشی کی ہو. اب اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں, سب سے زیادہ خودکشی کرنے والی 2 بڑی افواج ہیں, ایک امریکی فوج اور ایک بھارتی فوج. امریکہ کیا کرتا ہے, افغانستان میں وہ کیا کرتا رہا, عراق میں وہ کیا کرتا رہا, بھارت کشمیر میں کیا کر رہا ہے, ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے.
تو حکومت جو بھی بولے ایک فوجی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ جائز کر رہا ہے یا ناجائز کر رہا ہے، اور اگر وہ ناجائز کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، مظلوموں پر گولیاں چلا رہا ہے، مظلوموں کا ریپ کر رہا ہے، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک گلٹ ہوتا ہے جو اس کو کھاتا رہتا ہے۔ ہمارے فوجی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ تو جہاد پر نکلا ہوا ہے، وہ ملک کی حفاظت کر رہا ہے، دشمنوں سے بچا رہا ہے، ظلم نہیں کر رہا، ظلم کے خلاف نکلا ہوا ہے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے میدان میں۔ اور اگر اس پر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کئی دن تک اسے کھانا نہ ملے، وہ کہیں جنگلوں میں ہو، تب بھی وہ سروائیو کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یا تو وہ دشمن کے عزائم کو خاک میں ملائے گا، غازی بن کر لوٹے گا، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو بچا کر واپس آئے گا اور سیدھا اپنے گھر جائے گا، ایک غازی بن کر، ایک فاتح بن کر، یا پھر وہ شہید ہوگا اور سیدھا جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ تو وہ خودکشی کیوں کرے گا؟ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔